kind to everyone. اگر ہم مسیح ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہوں. جیسا آسمانی باپ پر رحم کرنے والا ہے, ہم بھی ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہوں. جیسا ہمارا آسمانی باپ رحم کرتا ہے, ساری مخلوق پر رحم کرتا ہے, ہم بھی ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہوں. افسیوں کا خط 4 باب اور اسی 32ویں آیت بھی ذرا دیکھیے گا. افسیوں کا خط 4 باب, دا بک آف ایفیشین چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 32 میں کچھ یوں مرقوم ہے, اور ایک دوسرے پر, اگر مائک ہے تو ضرور مل گیا تو ضرور پڑھے. افسیوں 4 باب اس کی 32ویں آیت, دا بک آف ایفیشین چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 32. اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو, جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے ہیں, تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو. آمین. ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو. ایک دوسرے پر کیا کرو؟ ایک دوسرے پر رحم کرو, ایک دوسرے پر مہربانی کرو, ایک دوسرے کی مدد کرو. جیسا تمہارا آسمانی باپ تم پر رحم کرتا ہے, تمہاری خطاؤں کو معاف کرتا ہے اور تمہیں برکتوں سے نوازتا ہے, اس لیے لازم ہے کہ ہم بھی ایک دوسرے کے ساتھ رحم کریں, ایک دوسرے پر رحم کریں. خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے پر رحم کریں تاکہ ہم آسمان سے برکت کو ریسیو کر سکیں. بائبل مقدس میں بہت سارے لوگ ہمیں ملتے ہیں خدا کے کلام میں جنہوں نے رحم کیا اور خدا نے ان پر رحم کیا. شاگردیت کا پہلا اصول, اگر ہم یہ کہتے ہیں نا یسوع مسیح کے ساتھ ہم چل رہے ہیں, اگر اس شخص کے اندر رحم نہیں ہے نا, اگر وہ رحم دل نہیں ہے, تو وہ خدا کی محبت سے پرے. کلام کہتا ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ چلتا ہے اور اس کے اندر محبت نہیں ہے, کیونکہ محبت رحم کرتی ہے. جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ چل رہا ہے اور وہ سخت دل ہے, جب لوگ اس سے مدد مانگنے کے لیے آتے ہیں تو اپنا چہرہ پھیر دیتا ہے, تو وہ پھر یہ نہ کہے کہ خدا کی محبت اس میں بستی ہے, وہ رحم دل نہیں ہے. کلام فرماتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ رحم دل بنو تاکہ تم پر بھی رحم کیا جائے. آج ہم اس پر تھوڑا سا بات کریں گے, کچھ پوائنٹس پر ہم اس پر بات کریں گے کہ ہمیں ایک دوسرے پر رحم کرنا ہے. ضرورت کے وقت جب کوئی اپنا ہاتھ ہماری طرف بڑھاتا ہے, جب اپنی نگاہیں ہماری طرف لگاتا ہے, تو ہمیں اپنی نگاہوں کو پھیرنا نہیں, بلکہ جیسے آسمانی باپ نے ہم پر رحم کیا, ہمیں بھی ایک دوسرے پر کیا کرنا ہے, ہمیں بھی ایک دوسرے پر رحم کرنا ہے. بائبل مقدس میں اسٹڈی کر رہا تھا اور ایک عورت کا ذکر مجھے ملا. اعمال کی کتاب ذرا نکالیے گا, جس کا نام طبیطہ تھا. اعمال کی کتاب 9 باب اور اس کی 36ویں آیت. جب میں اس کے بارے میں اسٹڈی کر رہا تھا تو اس عورت کے بارے میں مجھے زبردست بات سیکھنے کو ملی. پہلی بات کہ وہ شاگردہ تھی, ایک شاگرد تھی. اعمال کی کتاب دا بک آف ایکس چیپٹر نمبر 9 میں سے جلدی سے نکالے گی. اور یافا میں ایک شاگرد تھی طبیطہ نام, جس کا ترجمہ ہرنی ہے. ہاں جی, اور یافا میں ایک کیا تھی, شاگرد تھی. کیا تھی؟ شاگرد تھی. آپ میرے ساتھ ہیں؟ ہاللیلویہ. یافا میں ایک شاگرد تھی. یہاں پہ اس عورت کو شاگرد کہا گیا ہے. یہ طبیطہ کو کیا کہا گیا ہے؟ شاگرد کہا گیا ہے, جس کا مطلب ہے ہرنی. اور کلام کہتا ہے یافا میں ایک شاگرد تھی جس کا نام طبیطہ تھا, اور اس کی نام کا مطلب ہرنی ہے. بہت ہی نیک کام اور خیرات کیا کرتی تھی. اچھا, وہ بہت ہی نیک کام اور خیرات کیا کرتی تھی. جو خاص بات اس کے اندر پائی جاتی تھی وہ کیا تھی؟ نیک کام کرتی تھی اور خیرات کیا کرتی تھی, دوسروں کی مدد کیا کرتی تھی. طبیطہ ایک شاگرد تھی جو اپنے دل کو دوسروں کے لیے کھولتی تھی, جو اپنی ریسورسز کو دوسروں کے لیے کھولتی تھی, جو دوسروں پر رحم کرتی تھی. طبیطہ ایک ایسی شاگرد تھی. آپ کو بتاؤں یسوع مسیح کے ساتھ جتنی بھی عورتیں تھیں خدمت میں, کلام فرماتا ہے جتنی عورتیں تھیں اسپیشلی طور پر وہ اپنی آمدنی سے جو کچھ ان کے پاس تھا اس سے مسیح کی خدمت کرتی تھی. شاگردوں نے تو اپنے آپ کو خدا کی سپرد کیا نا, بہت کچھ چھوڑا, لیکن عورتوں نے کلام کیا تھا جو کچھ ان کے پاس ریسورسز تھی وہ یسوع مسیح کی خدمت کے لیے وہ پیش کیا کرتی تھی. یہاں پر ایک طبیطہ نام عورت کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں. کلام کہتا ہے ایک طبیطہ جس کا نام کا مطلب ہرنی ہے, وہ بہت ہی نیک کام کرتی اور خیرات کیا کرتی تھی. آگے بھی پڑھ لیں. انہی دنوں میں ایسا ہوا کہ وہ بیمار ہو کر مر گئی. ہاں. اور اسے نہلا کر بالا خانہ میں رکھ دیا. اور چونکہ لودیکیا یافا کے نزدیک تھا, شاگردوں نے یہ سن کر پطرس وہاں ہے 2 آدمی بھیجے اور اسے درخواست دی کہ ہمارے پاس آنے میں دیر نہ کر. پس پطرس اٹھ کر ان کے ساتھ ہو لیا. جب پہنچا تو اسے بالا خانہ میں لے گئے اور سب بیوائیں روتی تھیں اس کے پاس آ کھڑی ہوئیں, اور جو کرتے اور کپڑے ہرنی ان کے ساتھ میں
रहकर बनाए थे दिखाने लगी। हाँ जी, कलाम फरमाता है पतरस को ये पता चलता है कि वो शागिर्द जिसका नाम तबीता है मर गई और उसको पैगाम पे भिजवाया जाता है और वो वहां पर आता है और कलाम में फरमाता है उस तबीता को गुस्ल देकर उसको तैयार करके इससे पहले कि उसको दफनाया जाए, उसे कब्र में रखा जाए, उसे रेडी करके वहां पर रखा हुआ था और पतरस वहां पर जाता है और कलाम फरमाता है पतरस ने देखा जैसे ही वो एंटर होता है तो कुछ बेवाएं आती हैं, बेवाएं रोती हुई आती हैं और कहती है देख हिरनी ने ये कपड़े लोगों के लिए तैयार किए। वो खैरात करती थी, वो रहम करती थी, वो दूसरों का ख्याल करती थी और रोते हुए कहती है देख वो बेवाएं उसकी तारीफ कर रही होती हैं, बेवाएं उसको प्रेज कर रही होती हैं कि ये औरत वो है जो गरीबों के लिए अपनी मुट्ठी को खोलती थी, ये औरत वो है जो गरीबों और मोहताजों की मदद किया करती थी, ये औरत वो है जिसने अपनी रिसोर्सेस को दूसरों के लिए इस्तेमाल किया। और कलाम कहता है पतरस ने जब उन औरतों को देखा, उन बेवाओं को देखा और उस औरत की तारीफ सुनी तो पतरस कहता है वो अंदर गया और बाकी सबको बाहर निकाल दिया। आगे चल के देखते हैं उसने घुटनों के बल हुआ और उसने आसमान की तरफ खुदा से दरख्वास्त की, आसमानी पिता तो इस पर रहम कर। और उस तबीता से कलाम करता है तबीता उठ खड़ी हो यीशु नासरी के नाम से और तबीता जिंदा हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया, यस, खुदा के नाम के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजा सकते हैं। ये औरत क्यों उठ खड़ी हुई? मैं सोच रहा था पतरस दूर से उसके पास आकर उसके लिए शिफायत करता है, उसके लिए आसमान खोलता है और वो जिंदा हो जाती है, ये शागिर्दा जिंदा हो जाती है। इसके बारे में बहुत कम प्रीच किया जाता है। मैं तबीता के बारे में देख रहा था, बहुत कम लोगों को पता है। किस किस को तबीता के बारे में पता था? बहुत कम लोग, बहुत कम परसेंटेज जिनको तबीता के बारे में पता। तबीता एक ऐसी शागिर्द थी जिसे शागिर्द का लफ्ज दिया गया, जो लोगों की मदद किया करती थी, खैरात किया करती थी और बेवाएं भी उनकी तारीफ करती थी। शमौन पतरस भी उसकी तारीफ करता है। उसकी जिंदगी में जो मौजज़ा हुआ इसलिए कि उसने रहम किया। कलाम कहता है रहम करो ताकि तुम पर भी रहम किया जाए। जिस पैमाना से तुम नापोगे उसी पैमाना से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। मैं खुदा के कलाम में से एक और शख्स के बारे में देख रहा था कि खुदा का कलाम जब ओल्ड टेस्टामेंट में हम देखते हैं तो वहां पर भी एक शख्स, मैं तबीता के बारे में आपको बताना चाह रहा था कि तबीता रहम करने वाली थी, इस पर भी रहम हुआ। जो खुदा की हुजूरी में दूसरों की फिक्र करता है खुदा उसकी फिक्र करता है। जो दूसरों के बारे में सोचता है खुदा उसके बारे में सोचता है। मैं आपको बताऊं मसीहत की एक बात, मसीहत आपके अपने बारे में नहीं है। जैसे आप मसीह को कबूल करोगे ना तो सबसे पहले यू हैव टू डिनाई योरसेल्फ। सबसे पहले आपको अपने आप को साइड पे करना है। सबसे पहले आपकी खुदी, आपकी मैं आपकी जिंदगी से जाती रहे, तभी आप दूसरों के बारे में सोच पाओगे। जब तक आप अपने बारे में सोचते रहोगे आप दूसरों के बारे में नहीं सोच सकते। शागिर्दियत का पहला असूल, यीशु ने कहा अगर तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो तो यू हैव टू डिनाई योरसेल्फ। तुमने अपने बारे में सोचना बंद करना है, तुम्हें दूसरों के बारे में सोचना है। शागिर्दियत का पहला असूल। जो खुदा के साथ चलता है वो अपने बारे में नहीं, वो दूसरों के बारे में सोचता है, वो दूसरों की परवाह करता है, वो दूसरों की केयर करता है। मैं ओल्ड टेस्टामेंट की बात बता रहा था कि एक और शख्स हमें बाइबल मुकद्दस में मिलता है जिसका नाम नहमिया था। नहमिया की किताब के पहले ही बाब में हम देखें, नहमिया एक ऐसा शख्स है जिसे असीर करके बाबल के लोग असीर करके उसे अपने मुल्क में लेकर जाते हैं और उसे एक ऐसी जिम्मेदारी दी जाती है जो बादशाह के महल में होती है। और वो जिम्मेदारी क्या थी कि तूने बादशाह के साथ उसके तख्त पर खड़े रहना है और तूने उसको मैं बना कर देनी है, तूने इसको मैं बना कर देनी है, तूने मुझसे मैं पेश करनी है। यूं कहूँ साकी था कि वो मैं पिलाता था, या इंग्लिश में अगर हम कहें तो बार में काम करने वाला, जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नहमिया क्या था? वो बादशाह को क्या कर रहा था? वो मैं बना के देता था, बादशाह को पेश करता था और एक आला दर्जा पर उसे एक अच्छी जॉब दी गई थी। उसके पास अच्छी जॉब थी, उसके पास सब कुछ था। लेकिन खुदा का कलाम यहाँ पर नहमिया की किताब ने क्या लिखा मेरे साथ, एक जबरदस्त जॉब उसे दी गई, सब चीजें जबरदस्त चल रही हैं, उसके पास पैसे की कमी नहीं, उसके पास पहने ओढ़ने की कमी नहीं, वो जबरदस्त तरीके से खुशहाल जिंदगी बसर कर रहा है। लेकिन उसके दिल में खुदा के लोगों का दर्द है। खुदा का कलाम कहता है कि कुछ लोग यरूशलेम से आते हैं, पहला बाब और उसकी तीसरी आयत से पढ़ना शुरू करें या दूसरी आयत से पढ़ लें। नहमिया की किताब उसका पहला बाब और उसकी दूसरी आयत, जल्दी से। एक केनानी जो मेरे भाइयों में से एक है, चंद आदमी यहूदा से आए और मैंने उनसे उन यहूदियों के बारे में जो बच निकले थे असीरों में से बाकी रह
रहे थे यरूशलेम के बारे में पूछा। कह रहा है कुछ लोग यरूशलेम से आए और मैंने उनके बारे में दरियाफ्त किया। कह रहा मैं बहुत अच्छी जगह पर, मुझे खुदा ने बहुत कुछ नवाजा हुआ था, मैं बादशाह के महल में मौजूद हूँ, मुझे बादशाह ने सब चीज़ों से नवाजा हुआ है, बादशाह मुझसे प्यार भी करता है, बादशाह मुझ पर रहम है, मुझ पर रहीम हुआ है, वो मुझ पर रहम कर रहा है और मेरी ज़िंदगी की सारी ज़रूरतें बड़ी ज़बरदस्त तरीके से पूरी हो रही हैं। मैं कैसे मुल्क में बैठा हूँ जहाँ पर मेरा कोई है तो नहीं, लेकिन खुदा ने मुझे सरफराजी अता की हुई है। नहमिया वो शख्स है जिसे बादशाह के महल में, फ़र्ज़ करें अभी पिछले दिनों हमारे प्यारे पास्टर सरफराज गवाही दे रहे थे कि उन्हें वहाँ पर कनाडा में जब वो पहुँचे तो उन्हें मिनिस्टर के ऑफिस में जाने का शर्फ मिला। मैं नहमिया के बारे में सोचता था, नहमिया को तो उस ऑफिस के अंदर जॉब मिल गई थी जहाँ पर लोग तरसते हैं कि बादशाह से कोई बात कर सके। नहमिया वहाँ पर खड़ा है जहाँ पर वो बादशाह से हर वक्त मुखातिब होता रहता है, वो उसे मह पेश करता है, लेकिन उसने उस रिसोर्सेज को अपने तक ना रखा। कलाम कहता है कुछ लोग वहाँ पर आते हैं और कहते हैं यरूशलेम की खबर मुझे दो। नहमिया से लोग मिलने के लिए आते हैं और नहमिया हमसे कहता है कि यरूशलेम की खबर तो मुझे दो कि मेरे लोग कैसे हैं, मेरे लोगों का क्या हाल है। और आगे कलाम क्या कहता है, तीसरी आयत, उन्होंने मुझसे कहा कि वो बाकी लोग जो असीरी से छूटकर इस सूबा में रहते हैं नहायत मुसीबत और जिल्लत में पड़े हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि वो बाकी लोग जो सीरी से छूटकर उस सूबा में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, यरूशलेम में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, वो जो बाकी लोग हैं, जो बाकी लोग बड़ी मुसीबत के अंदर हैं, बड़ी परेशानी के अंदर हैं। नहमिया को जब ये पता चलता है कि मेरे लोग मुसीबत के अंदर हैं, आगे, और यरूशलेम की फसील टूटी हुई और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। यरूशलेम की फसील यानी कि उसकी बाउंड्री टूटी हुई है और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठकर रोने लगा। जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठकर क्या करने लगा, रोने लगा। एक ऐसी जगह पर वो बैठा हुआ है जब महल में उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है। वो रो किन के लिए रहा है, वो यरूशलेम के लिए, वो अपने लोगों के लिए। कलाम कहता है जब उसने ये खबर सुनी कि मेरे लोग मुसीबत के अंदर हैं, मेरे लोग परेशानी की हालत में हैं, तो कलाम कहता है वो रोना शुरू हुआ। जब उसने बातें सुनी तो वो बैठा और अपने आंसू बहाना शुरू किए। और आगे, और कई दिनों तक मातम करता रहा। वो कई दिनों तक मातम करता रहा और रोजा रखा और आसमान के खुदा के हुजूर दुआ की। और आसमान के खुदा के हुजूर उनके लिए दुआ की जो मुसीबत में है, जो परेशानी में है। मैं सोचा था नहमिया को कोई जरूरत नहीं थी कि वो लोगों के बारे में फिक्र करता, जो रहम करता है उस पर ही रहम किया जाता है। नहमिया को ये पता था कि खुदा ने मुझ पर रहम किया, अगर खुदा ना चाहता तो मैं इस मुल्क में नहीं आ सकता था, अगर खुदा ना चाहता तो मैं बादशाह के पास खड़ा नहीं हो सकता था। उसने अपने लोगों के लिए आंसू बहाना शुरू किए, उसने अपने लोगों के लिए दुआ करना शुरू की, रोजा रखना शुरू किया। हम कितने हैं जो अपनी कम्युनिटी के लिए फिक्र करते हैं, हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी बीवी। व्हाट अबाउट मेरे लोग? कलाम कहता है तुम रहम करोगे तो तुम पर रहम किया जाएगा। जैसे तुम्हारे आसमानी बाप ने तुम पर रहम किया, लाजिम है कि हम एक दूसरे पर रहम करें। अपनी मसीह कौम के बारे में सोचें। नहमिया ने अपने कौम के बारे में सोचा, उसने अपनी कौम के बारे में सोचा कि मेरी कौम परेशानी और मुसीबत की हालत में है। और कलाम कहता है वो मातम करना शुरू हुआ। मातम कैसे होता है? मैं सोच रहा था जब पुराने ज़माने में मातम किया जाता था ना, सबसे पहले वो अपने कपड़े चाक करते थे, अपने ऊपर खाक डालते थे, जब रोज़े में भी ठहरते थे, टाट ओढ़ते थे और खुदा की हुजूरी में झुक जाते थे। वो आंसू बहा बहा कर खुदा की हुजूरी में रोना शुरू हुआ, क्या खुदा मेरे लोग मुसीबत के अंदर हैं, मेरे लोग बदहाली के अंदर हैं, मेरे लोग परेशानी की हालत में है, ऐ खुदा उन पर रहम कर। और ना सिर्फ उसने ये काम किया, दुआ की, बल्कि उसने एक एक्ट करना शुरू किया। उसने खुदा की हुजूरी में आहो नाला करना शुरू किया, वो रोना शुरू हुआ, वो रोजे में ठहरना शुरू किया, बल्कि ऑल्सो जो उसके पास था, जो रिसोर्सेस उसके पास थी, उसने इस्तेमाल करना शुरू किया। आपको पता है जब हम कुछ करने की कोशिश करते हैं, खुदा तभी हमारे लिए बरकतों के दरवाजे खोलता है। जब किसी के बारे में सोचते हैं तभी खुदा हमारी रिसोर्सेज को मुहैया करता है। नहमिया ने सिर्फ दुआ और रोजे में ठहर के वक्त नहीं गुजारा, बल्कि उसने ईमान का एक्ट किया। उसने कहा मैं बादशाह के पास जाऊंगा। अगले दिन जब वो बादशाह के पास गया, वो जो मह पेश करने को था, बादशाह के पास जब जाता है तो उसका चेहरा उदास था। आपको पता है जो बादशाह के महल में खड़ा होता था उस वक्त उसके लिए लाजिम था कि उसके चेहरे पर कोई गम ना हो, उसका चेहरा मुस्कुराता हो, उसका चेहरा बुझा हुआ ना हो, ये लाजिम था। दानियल की किताब में हम देखते हैं, उसने कहा अगर तू और तेरे दोस्तों के चेहरे मुरझाए हुए रहे तो बादशाह मुझे कत्ल कर देगा, वो मुझे मरवा देगा, क्योंकि लाजिम है कि बादशाह के महल में जितने भी लोग हों उनके चेहरे खुशी से भरे हुए हैं। इस बार जब नहमिया बादशाह के पास जाता है, उसका चेहरा उतरा हुआ होता है। बादशाह उससे पूछता है
تو بیمار بھی نہیں ہے اور تو فزیکلی طور پر بالکل بھی ٹھیک ہے, تو تیرا چہرہ کیوں اداس ہے؟ نہمیا کہتا ہے وہ ڈرا, کیونکہ اسے پتا تھا کہ بادشاہ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اسے مروا دے. وہ ڈرا, لیکن پھر بھی اس نے خدا کی حضوری میں ایک ایکٹ کیا. اس نے کچھ کرنے کے لیے, اپنی قوم کے لیے کچھ کرنے کے لیے سٹیپ اٹھایا, اور اس نے بادشاہ سے کہا, اے بادشاہ دیکھ میں کیوں نہ پریشان ہوں, میرے لوگ پریشانی کی حالت میں, میرے لوگ مصیبت کی حالت میں, میرے لوگ پریشانی میں پھنسے ہوئے ہیں, اور میں کیوں پریشان نہ ہوں؟ یروشلم کی فصیل ٹوٹی ہوئی ہے, اس کی دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں, اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں, میں کیوں پریشان نہ ہوں؟ بادشاہ نے اسے کہا تو چاہتا کیا ہے؟ اسے کہا میں چاہتا ہوں کہ میں یروشلم میں جاؤں, میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے لوگوں کے لیے کچھ کر سکوں, میں چاہتا ہوں کہ جو ریسورسز خدا نے مجھے دیے ہیں ان کو میں استعمال کر سکوں, جو کچھ میرے پاس ہے میں ان کے لیے کچھ کر سکوں. رحم کرو گے تو تم پر بھی رحم کیا جائے. نہمیا نے جب بادشاہ کی حضوری میں درخواست کی تو بادشاہ نے بھی وہ کام اس کے لیے کر دیا. جب ہم دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں نا, خدا وہاں سے مہیا کرتا ہے جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بادشاہ نے اس پر رحم کیا کیونکہ وہ دوسروں پر رحم کرنے کے لیے ایک جستجو کر رہا تھا, کچھ سٹیپ اٹھا رہا تھا. بادشاہ نے کہا جا تو اپنے لوگوں کے درمیان جا اور اس فصیل کو بنا, ان پر رحم کر. اس بادشاہ نے, اس کی ملکہ نے, وہ دونوں وہاں پر موجود تھے. نہمیا کی کتاب کے پہلے چیپٹر میں جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ ساری سٹوری ہمیں نظر آتی ہے. اس نے کہا کتنی مدت لگے گی, اس نے کیلکولیٹ کر کے کہا کتنی مدت لگے گی. اس نے کہا جا اور جو کچھ تجھے چاہیے تجھے مہیا کیا جائے گا. اسے لکڑیاں مہیا کی گئی, اسے ریسورسز مہیا کی گئی. جب آپ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے سٹیپ اٹھاؤ گے, یقین کریں خدا آسمان سے آپ کے لیے ریسورسز کو جاری کرے گا. ہاللویا. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے, ہماری قوم میں سے بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اپنی کمیونٹی کے بارے میں سوچتے ہیں. ہماری کمیونٹی کے اندر بہت سارے کم ایسے لوگ ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے, نہمیا کی طرح وہ دور دراز بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کسی کی فکر نہیں ہے. ان کو فکر نہیں کہ ہماری قوم پستی کی حالت میں ہے, یہ ہماری قوم برباد ہو رہی ہے. اگر آپ کے پاس ریسورسز ہیں تو یو ہیو ٹو یوٹیلائز اٹ. اگر آپ کے پاس کچھ ہے کہ آپ اپنی قوم کے لیے کچھ کر سکو تو اسے کریں. کلام کہتا ہے جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا اس کے لیے یہ کیا ہے؟ اس کے لیے گناہ ہے. جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا اس کے لیے کیا ہے؟ آپ کوئی گناہ نہیں کر رہے, لیکن اگر آپ کے پاس بھلائی کرنے کی ریسورسز موجود ہیں اور آپ بھلائی نہیں کر رہے تو پھر آپ کیا کر رہے ہو؟ پھر آپ گناہ کر رہے ہو. نہمیا کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی. نہمیا نے بادشاہ کے پاس درخواست کی اور بادشاہ نے اسے بھیجا. اور آپ کو پتا نہ صرف بادشاہ نے اس کی مدد کی, جب وہ اس جگہ پر پہنچتا ہے تو جتنے بھی وہاں پر لوگ ہوتے ہیں, جن علاقوں سے گزرتا ہے یروشلم کے, بنی اسرائیل کے, وہ سارے لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایک نئے کام کو, اس یروشلم کی فصیل کو ہم بنائیں گے. آگے کلام میں جب ہم پڑھتے ہیں, میں پڑھ رہا تھا, تو ہر علاقہ میں جہاں لوگ لیتے تھے وہ لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ اس جگہ کو ہم بنائیں گے, اس جگہ کو ہم بنائیں گے, اس جگہ کو ہم بنائیں گے. جب آپ کچھ کرنے کے لیے جاؤ گے تو لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جب کوئی نیک کام کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاؤ گے تو ضرور ڈیوائن فیور آپ کے ساتھ ساتھ چلے گی. خدا چاہتا ہے ہم رحم کریں تاکہ ہم پر بھی رحم کیا جائے. میں ایک سٹوری دیکھ رہا تھا, ایک سٹوری سن رہا تھا, ایک بزرگہ عورت کی سٹوری. ایک شخص ایسے شام میں اپنے آفس سے گزر رہا ہوتا ہے. مجھے یہ سٹوری بڑی انٹرسٹنگ لگی اور میں نے کہا کہ میں پلیز اسے ضرور شیئر کروں گا. ایک شخص اپنے کام سے گھر جا رہا تھا. گھر جاتے جاتے اسے ایک بورڈ سا نظر آتا ہے. ایک بورڈ کے اوپر لکھا ہوا تھا, پلر کے اوپر ایک بورڈ لگا ہوا تھا, پیپر سے کسی نے لکھا ہوا تھا. اسے کہا تھا, اس پیپر پہ لکھا ہوا تھا کہ میں بزرگہ ہوں اور میرے 500 روپے یہاں پر گر گئے, میں نے یہاں پر تلاش کی, مجھے ملے نہیں. تو اگر کسی کو یہاں پر ملے تو میرا گھر وہ نکر پر, یس گلی کے کونے پر جائیں گے تو میرا گھر ہے, تو مجھے وہاں پر پیسے پہنچا دینا. میں بیوہ ہوں اور میں اکیلی گھر میں رہتی ہوں. اس بندے نے اسٹیٹمنٹ دیکھی, اسے گھر دیکھنا شروع کیا کہ شاید 500 روپیہ کہیں پہ مجھے مل جائے. اس بزرگہ کو نظر نہیں آیا تو میں تلاش کر لیتا ہوں. اس نے ٹارچ آن کیا, دیکھا, اسے کہیں نہ ملا. اسے کہا چلیں میں دیکھتا ہوں یہ بزرگہ ہے کون, یہ کس نے پیپر لکھا ہے, چلیں میں دیکھتا ہوں جا کر. اور وہ اس گلی کے اندر گیا, اس نے جا کر دروازہ کھٹکھایا تو وہی بزرگہ سی عورت جو مشکل سے چل سکتی تھی لکڑی کے ساتھ باہر آئی اور اسے کہا کیا ہے. اسے کہا یہ 500 روپیہ آپ کی یہ گر گئے تھے, یہ میں آپ کو لٹانے کے لیے آیا. اپنی جیب میں سے وہ پیسے نکال کر اس کو دیتا ہے. اور بزرگہ کہتی ہے بس کر دو, تم کب تک ایسا کرو گے. کہہ رہے تم سے پہلے بھی کتنے ہی لوگ آ چکے ہیں اور مجھے 500 روپیہ دے چکے ہیں. ایک کام کرو, جاتے ہوئے مجھ پر رحم کرنا کہ وہ پیپر جو ہے نا, وہ پیپر وہاں سے ہٹا دو
اس نے کہا ہم نے تو وہ پیپر پڑھا تھا کہ تم نے یہ لکھا ہوا ہے. اس نے کہا تم سے پہلے بھی کتنے ہی لوگ آ کر مجھے ہی 500 روپیہ دے چکے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس بزرگان نے کہا کہ اس پیپر کو ہٹا دینا. اور جب وہ واپس آ رہا تھا اس شخص نے سوچا کہ اس پیپر کو ہٹائیں. پھر اس کے ذہن میں یہ آیا کہ باقی لوگوں نے جب وہ پیپر نہیں ہٹایا تو میں کیوں ہٹاؤں. جس شخص نے ایک چھوٹے سے کائنڈنس کے ایکٹ کو کیا اس کے وسیلہ سے وہ بزرگا وہ گھر میں بیٹھی جس مشکل سے چلا جاتا اس کی ساری ضرورتیں پوری ہو رہی تھی. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں چھوٹا سا ایکٹ کرنے سے اس کی ضرورتیں پوری ہو رہی تھی. جس شخص نے ایک چھوٹا سا ایکٹ کیا اس کے لیے اس بزرگا کے لیے برکت کے دروازے کھل گئے. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی جھوٹ بولو, میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ چھوٹا سا ایکٹ, اسمال ایکٹ کین میک اے ڈفرنس. آپ کا چھوٹا سا ایکٹ جو ہے وہ لوگوں کے لیے بڑی برکت کا ذریعہ بن سکتا ہے. اسمال ایکٹ کین ہیو اے ہیوج افیکٹ ان یور لائف. کسی کی بھی زندگی میں ایک بڑا امپیکٹ لے کر آ سکتا ہے اگر آپ اسمال ایکٹ کرو گے. رحم کا اسمال ایکٹ کین افیکٹ دا ہول کنٹری. نہیمیہ نے ایک چھوٹا سا سٹیپ لیا, نہیمیہ کے چھوٹے سے سٹیپ سے پورے ملک کے اندر ریوائول آ گیا. پورا ملک اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا کہ اس یروشلم کی فصیل کو تعمیر کرے. میں اس بزرگا کو دیکھ رہا تھا, کسی شخص نے ایسے ہی پیپر پر اس کا نام لکھ کر وہ لگا دیا اور لوگ اس کے پاس مدد کے لیے چلنا شروع ہو گئے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسمال ایکٹ کین ہیو اے ہیوج امپیکٹ اگر ہم ایک چھوٹا سا ایکٹ رحم کرنے والا کریں گے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم رحم کریں تاکہ ہم پر بھی بہت رحم کیا جائے. اگر آپ دوسروں پر رحم کریں گے تو آپ پر رحم کیا جائے گا. ہم اپنی کمیونٹی کے بارے میں دیکھیں. اور ایک اور بات میں بتاؤں, خدا کا کلام کہتا ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ نے مدد کرنی ہے تو ایمانداروں کی, جو آپ کے بھائی ہیں, آپ کی نہیں برادری کی پہلے مدد کریں اور پھر دوسروں کی طرف جائیں. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے وہ ادھر ادھر ہی مدد کرتے رہتے ہیں. لازم ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے بارے میں سوچیں. ان کے لیے اگر کوئی کمزور ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے خدا کی طرف لے کر آئیں, اسے کھڑا کریں, اس کے لیے رحم کریں تاکہ آسمانی باپ ہم پر بھی رحم کرے. خدا کا کلام یہ سکھا رہا ہے کہ اگر ہمارے پاس دنیا کا مال ہے اور ہم اس مال کو اپنے بھائی کو محتاج دیکھ کر دریغ کر دیتے ہیں, اسے نہیں دیتے, تو ہم میں دنیا کی محبت نہیں. ہم کلام اور زبان سے نہیں بلکہ اپنے کام اور سچائی سے بھی خدا کی حضوری میں کام کریں. جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا اس کے لیے کیا ہے, اس کے لیے کیا ہے؟ ہاللویہ, ہاللویہ. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ بڑی راز کی بات ہے. اگر آپ دوسروں پر رحم کریں گے تو آپ کے لیے برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے. ایسی برکتیں کہ آپ کے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہے. اور یسوع مسیح نے یہ تعلیم ہمیں دی ہے, جو میں آپ کو سکھا رہا ہوں یہ یسوع مسیح کی تعلیم ہے. یسوع مسیح نے کہا, ایسا ریفرنس کو دیکھیے گا, میرے ساتھ نکالیے گا متی کی انجیل 25واں باب, دا بک آف میتھیو چیپٹر نمبر 25 ورس نمبر 35 to 40 ہم پڑھیں گے. یسوع کا حکم ہے یہ کہ ہم دوسروں پر رحم کریں. اور یسوع نے ایک خوبصورت ایگزامپل دی, ایک زبردست بات متی کی انجیل 25 باب کی 35ویں آیت میں سے. یس. کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا, میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا. سنیں یسوع مسیح کہہ رہے ہیں, ذرا غور کیجئے گا. یہاں پر یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے زبردست سورماؤ, اے میرے زبردست بیٹو, اے میرے ماننے والوں, سنو تم نے ایک زبردست کام کیا ہے اور اس کے لیے میں تمہاری تعریف کرتا ہوں. تم میرے ساتھ آ کر رہو. اس اوپر پڑھیں تو زبردست طریقے سے یسوع مسیح یہ بیان کرتا ہے. اور وہ لوگ کہیں گے کہ کب ہم نے تمہارے لیے مدد کی. اب دوبارہ سے پڑھیے گا 35ویں آیت. کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا, کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا. میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا. میں پردیسی تھا تم نے مجھے اپنے گھر میں اتارا. ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا پہنایا. بیمار تھا تم نے میری خبر لی. قید میں تھا تم میرے پاس آئے. تب راست باز جواب میں اس سے کہیں گے, اے خداوند ہم نے کب تجھے بھوکا دیکھ کر کھانا کھلایا یا پیاسا دیکھ کر پانی پلایا؟ ہم نے کب تجھے پردیسی دیکھ کر گھر میں اتارا یا ننگا دیکھ کر کپڑا پہنایا؟ ہم کب تجھے بیمار یا قید میں دیکھ کر تیرے پاس آئے؟ بادشاہ جواب میں ان سے کہے گا, میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے کسی کے ساتھ یہ سلوک کیا تو میرے ساتھ کیا. اگر آپ چاہتے ہیں یسوع مسیح کے ساتھ کچھ کرنا تو ان لوگوں کو ڈھونڈیں جو نیڈ میں ہیں, ان لوگوں کو ڈھونڈیں جو محتاج ہیں. کلام کہہ رہا ہے اگر تم نے یہ کام دوسروں کے ساتھ کیا تو تم نے کس کے ساتھ کیا؟ یسوع مسیح کے ساتھ کیا.
اگر کسی بھوکے کو تم نے کھانا کھلا دیا تو کس کو کھلایا؟ یسوع مسیح کو. کبھی کبھی ہم جب کسی کی مدد کر رہے ہوتے ہیں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں یہ ڈیزرونگ ہے یا نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ایسے لوگوں کو دو جو پروفیشنل ہیں. کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو پروفیشنل ہیں, جنہوں نے یہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا کہ انہوں نے مانگ کر زندگی بسر کرنی ہے. میں ایسے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا, لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو ریلی محتاج ہیں, آپ جب ان کی مدد کریں گے تو یسوع مسیح نے ایک بات کہی ہے. یسوع نے کہا ہے اگر تم ان کے ساتھ کرو گے تو تم نے ایسے ہی کیا جیسے میرے ساتھ کیا. اگر کسی تم نے بھوکے کو کھانا کھلا دیا تو تم نے ایسا ہی جیسے مجھے کھانا کھلا دیا. آسمان پر جب تم آؤ گے میرے پاس تو میں تمہاری تعریف کروں گا کہ تم نے مجھے کھانا کھلایا جب میں بھوکا تھا. جب میرے دن پر کپڑے نہیں تھے تو تم نے مجھے مارکیٹ سے جا کر کچھ شرٹس لے کر دیں. جب میرے پاؤں میں شوز نہیں تھے تو تم مارکیٹ میں گئے اور میرے لیے شوز خرید کے لائے. اسے کہا راست باز لوگوں سے میں کہوں گا. میں آپ کو بتاؤں یہ اسمال ایکٹ, میں نہیں کہہ رہا کہ بہت بڑا ایکٹ کریں, یہ اسمال ایکٹ کین ہیو اے ہیوج ڈفرنس. اگر آپ مہینے میں صرف ایک دفعہ جب آپ کی سیلری آتی ہے تھوڑی سی اماؤنٹ کسی ننگے کو دیکھ کر اس کو ایک شرٹ لے کر دے دیں تو آسمان پر آپ کا اجر بڑھے گا. اگر آپ کی سیلری آتی ہے, میں کہتا ہوں ایک شرٹ دیکھیں مارکیٹ کے اندر شاید 400-500 روپے کی شرٹ ہوگی. اگر آپ چھوٹا سا اسمال سا ایکٹ کر دیں, کوئی بھوکا ہے تو آپ اسے کہیں کہ میں بھی کھا رہا ہوں نا تو میں بھی تجھے بھی لے کے دے دیتا ہوں. آپ کو پتا ہے کلام فرماتا ہے آخری زمانہ میں لوگ خود غرض ہو جائیں گے. آخری زمانہ کے اندر صرف لوگ اپنے بارے میں سوچیں گے اور دوسروں کے بارے میں نہیں. خدا کا کلام یہ سکھا رہا ہے, یسوع ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ جیسے میں نے تم پر رحم کیا لازم ہے کہ تم دوسروں پر بھی رحم کرو, لازم ہے کہ تم دوسروں کی فکر کرو. اگر تمہارا بھائی محتاج ہے, کلام کہتا ہے اگر تمہارے پاس کوئی آیا ہے اور تم سے کچھ لینے کی امید سے آیا ہے اور خالی تم نے ان کو دعا کر دی جاؤ ٹھنڈے اور سیر رہنا یا گرم یا سیر رہنا سردی کے موسم میں, اور تم نے اس کو کچھ دیا نہیں تو پھر تم نے خدا کی بادشاہی کا کام نہ کیا. اگر تمہارے پاس کچھ ہے, ریسورسز ہیں, تو اس محتاج کو دو. میں کہتا ہوں یہ خالی چرچ کا کام نہیں ہے, انفرادی طور پر ہر ایک شخص کا کام ہے جس کے اندر مسیح رہتا ہے. آپ چلتے پھرتے چرچ ہیں, پتہ ہے آپ کو کلام کہتا ہے یو آر دا ٹیمپل آف گاڈ, تم خدا کی ہیکل ہو اور تم چلتی پھرتی ہیکل ہو. اور اس ہیکل کے اندر اتنی ریسورسز ہونی چاہیے کہ وہ دوسروں کی مدد کرے. کلام کہتا ہے ہمارا ہاتھ ایسے ہی ہو, ہمارا ہاتھ ایسے نہیں ہو. کلام کہتا ہے دینا لینے سے مبارک ہے, اور مبارک ہے وہ شخص جس کا ہاتھ ایسے ہوتا ہے, جس کا ہاتھ دینے والا ہوتا ہے. اس کے پاس تھوڑا بھی ہے تو بھی تھوڑے میں بھی وہ دے رہا ہے. کلام کہتا ہے اس بیوہ کو دیکھو, خدا کے خادم نے کہا جا مجھے کچھ کھانے کے لیے لے کر آ. کلام کہتا ہے اس کے پاس صرف تھوڑا سا آٹا تھا, وہ کھائے اور اس کا بچہ کھائے اور وہ مر جائیں, لیکن اس سے پہلے خدا کی حضوری میں دیا, خدا کے حکم کو پورا کیا. اور کلام کہتا ہے اس کا جب تک وہ پکال رہا نہ اس کی روٹی ختم ہوئی نہ اس کے پانی ختم ہوا. خدا نے کثرت کی برکت کو جاری کیا. اگر آپ رحم کریں گے تو آپ پر بھی رحم کیا جائے گا. خدا چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے پر رحم کریں. یسوع مسیح نے کہا جو نیڈی پرسن کی ہیلپ کرتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے میری ہیلپ کی, جیسے اس نے میری مدد کی. یعقوب کے خط اس کے پہلے باب کی 27ویں آیت میں لکھا ہے خالص اور بے عیب دیانتداری یہ ہے کہ ہم غریب کی مدد کریں. خالص اور بے عیب دیانتداری یہ ہے کہ ہم غریب محتاج کو دیکھ کر اس کے لیے اپنی مٹھی کو کھولیں. اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو خدا ہماری زندگی میں برکتوں کو جاری کرتا ہے. یہ ساری چیزیں جو آپ کو ایک بلندی پر لے کے جا سکتی ہیں, یہ سارے ایکٹ ہیں, یہ بادشاہت کی کیز ہیں جو میں آپ کو دے رہا ہوں, یہ بادشاہت کی چابی ہیں. آپ فائنینشلی انکریز ہونا چاہتے ہو, یہ کرنا شروع کریں. یقین جانے آپ کے لیے وہاں سے برکت جاری ہوگی جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں. نہیمیہ کو خدا نے وہاں سے برکت دی جہاں سے اسے سوچا بھی نہیں تھا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب آپ خدا کے لیے کچھ کریں گے تو خدا آپ کے لیے رستوں کو کھولے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نہیں کرتے, بہت سارے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں جو مجھے پتا ہے بہت کچھ کرتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اب تک اس بارے میں کنفیوز ہیں ہم مدد کریں نہ کریں. جب آپ مدد کرتے ہو نا کسی کی, آپ جب اس شخص کو دیکھ رہے ہیں نا, آپ اس شخص کو نہیں دیکھا کریں, آپ یہ کہیں کہ میں یسوع کو دے رہا ہوں. یسوع مسیح نے یہ کہا جب تم اس چھوٹوں کی مدد کرو گے, ان اپنے سے نیچوں کی مدد کرو گے, تو آسمان پر میں تم کو کہوں گا کہ تم نے میری مدد کی ہے, تم نے مجھے دیا ہے. جب بھی آپ کسی کی مدد کرتے ہو یہ نہ سوچو کہ آپ اس شخص کی مدد کر رہے ہو, آپ یہ سوچو کہ آپ کس کی مدد کر رہے ہو, آپ یسوع مسیح کو دے رہے ہو. اور آپ کو پتا ہے جب یسوع مسیح کو کوئی دیتا ہے تو یسوع مسیح کیسے دیتا ہے, وہ آسمان کے دریچے کھول کے ایسی برکت برساتا ہے کہ رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. خدا کے کلام میں لکھا ہے جو محتاج کی مدد کرتا ہے وہ خدا کو قرض دیتا ہے. جو محتاج کی مدد کرتا ہے وہ خدا کو, ہم نے بینک سے لون لیا ہے نا, بینک سے لون لیا تو اس کو ریٹرن کیسے کرنا ہے, انٹرسٹ کے ساتھ. 5 لاکھ کا لون آپ نے بینک سے لیا ہے تو بینک کو دینا کتنے ہیں, 7 لاکھ, 2 لاکھ بڑھا کے دینا ہے. اور جب آپ خدا کو قرض دیں گے تو پھر وہ جب واپس کرے گا تو کیسے دے گا, وہ ایسے دے گا کہ آپ کی سوچ آپ کی سمجھ سے پرے کی بات ہے. کلام کہتا ہے جب آپ محتاج کی مدد کرو گے, میں نے جب پہلی دفعہ اس ورس کو دیکھا تھا نا, میں آئی واز شاک
کلام کہتا ہے جو غریب محتاج کی مدد کرتا ہے وہ خدا کو قرض دیتا ہے. آئے ذرا اس ریفرنس کو دیکھ لیں, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ خدا کا کلام ہے. امثال کی کتاب 19واں باب اس کی 17ویں آیت پڑھیں. دا بک آف پروورب چیپٹر نمبر 19 ورس نمبر 17. یس. جو مسکینوں پر رحم کرتا ہے خداوند کو قرض دیتا ہے. جو مسکینوں پر رحم کرتا ہے وہ خداوند کو کیا کرتا ہے؟ قرض دیتا ہے. بی کائنڈ ٹو ایوری ون. کیونکہ جب آپ مسکینوں پر رحم کریں گے تو کلام کہتا ہے تم میرے ساتھ کر رہے ہو. جب تم مسکینوں پر رحم کر رہے ہو تو کس کے ساتھ کر رہے ہو؟ یو آر ڈیلنگ ود می, ڈائریکٹلی ڈیلنگ ود می. تم میرے ساتھ وہ ڈیل کر رہے ہو. کیونکہ جب میں تمہیں قرض لوٹاؤں گا تو پھر میں تمہیں وہ اماؤنٹ نہیں دوں گا, میں اس سے کئی گنا تمہیں ملٹی پلائی کر کے دوں گا. آپ کو پتا ہے جو خدا کی حضوری میں دیتا ہے وہ کبھی کسی چیز کا محتاج نہیں رہتا. جو خدا کی حضوری میں دیتا ہے وہ کبھی کسی چیز کا محتاج, وہ کسی چیز کا محتاج نہیں. امثال 28واں باب اس کی 27ویں آیت ذرا دیکھیں. The book of Proverbs chapter number 28 verse number 27. امثال جو مسکینوں کو دیتا ہے محتاج نہ ہوگا. جو مسکینوں کو دیتا ہے وہ محتاج نہ ہوگا. یہ خدا کا وعدہ ہے, یہ خدا کا اصول ہے. میں کوئی کہانی افسانہ نہیں سنا رہا اور یہ کوئی دنیاوی بات نہیں, خدا کے منہ کی بات ہے. خدا نے ایک وعدہ کیا, جو مسکینوں کو دیتا ہے وہ محتاج نہ ہوگا. ہم اینڈ میں محتاج ہو جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کہاں سے ملے گا نا. کبھی کبھی ایسی سچویشن آ جاتی ہے کہ ہم سوچتے ہیں ہمیں کہاں سے ملے گا. لیکن جو مسکین پر رحم کرتا ہے, آپ کو پتا ہے ہم ہمیشہ اپنے سے اوپر دیکھتے ہیں. آپ اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا شروع کرو, وہ آسمانی باپ جو اوپر ہے وہ آپ کو دیکھنا شروع کر دے گا. آپ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو گے, جو اوپر ہے وہ آپ کو دیکھنا شروع کر دے گا. کلام کہتا ہے جو مسکینوں پر رحم کرتا ہے وہ کسی چیز کا محتاج, دوبارہ پڑھیں گے, جو مسکینوں کو دیتا ہے محتاج نہ ہوگا. ہاں جی. لیکن جو آنکھ چراتا ہے بہت ملاؤن ہوگا. جو آنکھ چراتا ہے وہ بہت ہی, جو آنکھ چراتا ہے وہ بہت ہی, میں کہہ رہا ہوں یہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے, جو آنکھ چراتا ہے, جس نے محتاج کو دیکھ کر اپنا منہ پھیر لیا, کلام کہتا ہے وہ بہت ہی مالعون ہے. اور مالعون کا مطلب پتہ ہے؟ لعنتی ہے. وہ جو محتاج کو دیکھ کر اپنی آنکھ چرا لے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, ہم کوئی ہمارے پیچھے پڑ جائے ہم آنکھ چرانا شروع ہو جاتے ہیں. کوئی محتاج ہمیں کال کر رہا ہوتا ہے نا, کوئی نہیں خیر ہے وجن دو کال نا, ہم اس کی کال ریسیو نہیں کرتے. کوئی دروازے پر کھٹکھٹانے کے لیے آ جائے, ہم سے کسی چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے تو ہم اپنی آنکھ چرا لیتے ہیں. کلام کہتا ہے جو کوئی مانگے اسے دو. یسوع مسیح کی تعلیم کیا تھا؟ جو کوئی تجھ سے مانگے اسے دے, اسے منع نہ کر. یہ کس نے کہا تھا؟ یہ یاد ہے آپ کو پہاڑی آواز میں یہ بات لکھی ہے, جو کوئی مانگے اسے دے, اسے منع نہ کر. اور جو کوئی محتاج کو دیتا ہے وہ کسی چیز کا محتاج نہ ہوگا. جو اپنی مٹھی کو کھول کر محتاجوں کی مدد کرتا ہے, کلام کہتا ہے وہ کسی چیز کا محتاج نہ ہوگا, کیونکہ خدا کا ہاتھ اس پر ہوگا, خدا اسے بلندیوں پر لے کر جائے گا. جو محتاج کی مدد کرتا ہے, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بھلے اسمال ایکٹ کریں, اسمال ایکٹ کین میک اے ہیوج ڈفرنس. بھلے چھوٹے چھوٹے ایکٹ کرنا شروع کریں لیکن محتاج کی مدد ضرور کریں. جو محتاج کی مدد کرتا ہے وہ کبھی محتاج نہ ہوگا, اور جو آنکھ چراتا ہے وہ بہت ہی مالعون ہے. آپ کو پتا ہے محتاجوں کی مدد کرنے سے خدا برکت کو جاری کرتا ہے. زبور 41 ذرا نکالیے گا, سام 41 اس کی ورس نمبر 1, 2 اور 3 ذرا پڑھیں. خدا کا وعدہ ہے جو غریبوں کی مدد کرتا ہے, جو محتاجوں کی مدد کرتا ہے, خدا زبردست طریقے سے ان کے ساتھ وعدہ کرتا ہے. مبارک ہے وہ جو غریب کا خیال رکھتا ہے. مبارک ہے وہ, اس شخص کو کیا کہا گیا ہے؟ مبارک ہے. کلیسیا 7 ہے, ہاللویا. ہاللویا. کیا کہا گیا؟ وہ شخص مبارک ہے. وہ شخص کیا ہے؟ مبارک ہے. مبارک ہے وہ شخص جو غریب کا کیا رکھتا ہے؟ خیال رکھتا ہے. مبارک ہے وہ شخص جو غریب کا خیال رکھتا ہے. آگے, خداوند مصیبت کے دن اسے چھڑائے گا. پہلی بات, خداوند مصیبت کے دن اس کو, جب مصیبت اس پر آ پڑے گی نا تو خداوند کا ہاتھ آئے گا, کیونکہ اس نے کس کا خیال کیا؟ محتاجوں کا خیال کیا. آپ کو پتہ ہے یہ محتاجوں کا خیال کرنا یہ خدا کی خاصیت ہے جو آپ اپنے اندر اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہو. یہ خدا کی فطرت ہے جو آپ اپنے اندر اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہو, کیونکہ خدا رحم کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی دوسروں پر رحم کریں. مبارک ہے وہ شخص جو غریب کا خیال کرتا ہے, مصیبت کے دن خدا اسے چھڑائے گا. پہلی بات, خداوند اسے محفوظ اور جیتا رکھے گا. دوسری بات, خداوند اسے محفوظ رکھے گا اور جیتا رکھے گا. خداوند اسے محفوظ رکھے گا. میں فیملی کے گیا اور انہوں نے, میں اس کی ان کی بات سن رہا تھا کہ ایک شخص تھا ایسے ہی, وہ چھت پر گیا, چھت کو مسلم شخص تھا اور وہ چھت پر وہ گوشت ڈال رہا تھا. اچانک ہی ایسے گوشت ڈالتے ہوئے پیچھے گرا, سروائکل میں انجری ہوئی اور اس کی ڈیتھ ہو گئی.
पता भी नहीं चला कि वो कब इस ज़मीन से रुखसत हो गया, फ़ौरन ही। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि खुदा उनकी हिफाजत करता है, खुदा उनकी प्रोटेक्शन करता है जो गरीब का ख्याल करते हैं, जो मोहताज का ख्याल करते हैं। खुदा उनकी हिफाजत करता है, उन पर हादसात नहीं आते। अगर मुसीबत आ भी जाए तो खुदा अपना कभी हाथ बढ़ाकर उसे छुड़ाता है। अगर मुसीबत में पड़ भी जाए तो खुदा के फरिश्ते उसकी हिफाजत करते हैं। कलाम कहता है, कलाम में लिखा हुआ है कि वो तेरे पाँव को ठेस ना लगने देगा, क्योंकि खुदा की कुदरत, खुदा का फजल तेरे साथ साथ है। दूसरी बात जो हम सीख रहे हैं, पहली बात हमने सीखी जो गरीब का ख्याल करता है, कलाम क्या फरमाता है, वो मुसीबत के दिन छुड़ाया जाएगा। दूसरी बात, जो खुदा का, जो गरीबों का ख्याल करता है वो महफूज और जीता रहेगा और ज़मीन पर मुबारक होगा, और ज़मीन पर मुबारक होगा। तीसरी बात, तू उसे उसके दुश्मनों की मर्जी पर ना छोड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल, खुदावंद उसे बीमारी के बिस्तर पर संभालेगा, खुदावंद उसे बीमारी के बिस्तर पर संभालेगा। तू उसकी बीमारी में उसके पूरे बिस्तर को ठीक करता है, तू उसकी बीमारी में उसके बिस्तर को ठीक करता है जो गरीब का ख्याल करता है, जो मोहताज का ख्याल करता है। खुदा ये फरमा रहा है कि हम अपनी मुट्ठी को दूसरों के लिए खोलें। खुदा ये फरमा रहा है कि जो रिसोर्सेस हम तक हैं वो खाली हम तक ना रहे। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक बात सीखी है, जो कुछ आपके पास है ना, आप उसे लेट इट गो करोगे तो आपकी नई बरकत आपकी ज़िंदगी में आएगी। आप चीज़ों को दबा के रखोगे तो उस बरकत को रिसीव नहीं कर पाओगे। जो कुछ आपके पास है आप दूसरों के साथ शेयर करना शुरू करें, खुदा आपके लिए बरकतों के दरवाजे खोलना शुरू कर देगा। जो कुछ आपके पास है, जो थोड़े में दयानतदार रहता है खुदा उसे बहुत पर मुख्तार बनाता है। जो थोड़े में ईमानदारी के साथ चलता है खुदा उसकी ज़िंदगी में बरकतों को जारी करता है। जो ईमानदारी के साथ चलता है, जो दूसरों का ख्याल करता है, जो दूसरों पर रहम करता है, जो अपने आप को खुदा की हुज़ूरी में पेश करता है और जो दूसरों के लिए अपने हाथ को खोलता है, खुदा उसके लिए बरकत को जारी करता है। मैं रात को भी एक टेस्टिमनी दे रहा था। मैंने कहा एक खादम था खुदा का, वो कहीं सफ़र कर रहा था, उसकी जेब में पैसे नहीं थे, वो फ्लाइट में बैठा, वो कह रहा था मेरे पास पैसे तो है नहीं और मैं सफ़र में जा रहा हूँ। उसने कहा, खुदा से दुआ की और उसने कहा कि ए खुदा तू मुझ पर रहम करना। और फ्लाइट में अनाउंसमेंट होती है कि हमें एक शख्स जो है वो इस जहाज़ में से उतर जाए, क्योंकि वेट ज़्यादा हो गया है, हम चाहते हैं हम उसको दूसरी फ़्लाइट में अकोमोडेट करेंगे, वो शख्स वॉलंटरी तौर पर बाहर आ जाए। सब एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। उसने खुदा के रूह ने उससे बात की और खुदा ने कहा कि तू उठ। उसने कहा मैं अपने आप को वॉलंटरी तौर पर पेश करता हूँ। वो जब उठा जहाज़ में जाते जाते उन्होंने कहा मैंने यीशु के लिए तुम सब के लिए कुर्बानी दी है, मैं अपना बैग लेके नीचे जा रहा हूँ। जब वो जहाज़ से उतर रहा था एयर होस्टेस उसके पास आई और उसने कहा कि हमने ये सोचा था कि जो भी शख्स वॉलंटरी तौर पर उठेगा हम उसे $1000 देंगे ताकि वो अपनी ज़रूरत को पूरा कर सके। वगैरह मेरी जेब में ₹1 नहीं था, मेरी जेब में बहुत कम पैसे थे तो उसने कहा कि मैंने खुदा के लिए उन लोगों का सोचा कि नहीं कोई नहीं, मुझे कोई काम नहीं है, शायद दूसरों को काम हो सकता है। और खुदा ने उसे $1000 मुहैया किया। वो आया आराम से रेस्ट रूम में, उसने वेट किया और थोड़ी ही देर में उसे फ़्लाइट मिल गई और वो चला गया। जो दूसरों के बारे में सोचता है खुदा उसके बारे में सोचता है, जो दूसरों के बारे में रहम करता है खुदा उस पर रहम करता है। अगर हम दूसरों के बारे में सोचेंगे तो आसमानी बाप हमारे बारे में सोचेगा। कलाम कहता है अगर तुम मदद करेगी तो पहली बात तो कभी किसी चीज़ का मोहताज ना होगा, दूसरी बात वो तुझे महफूज रखेगा, तीसरी बात तो बीमारी के बिस्तर पर तेरा बिस्तरा कौन सही करेगा? खुदा तेरा बिस्तरा सही करेगा। मैं ज़बरदस्त बात देख रहा था, बीमारी के बिस्तर पर आपको बड़ा मुश्किल होता है ना उठना, अपने बिस्तर को सही करना। कलाम कहता है बीमारी के बिस्तर पर आसमान से खुदा फरिश्तों को भेजेगा ताकि वो तेरे बिस्तर को सही करे। वो तेरी ज़रूरत में वो तेरी मदद करेगा जब तू क्या करेगा? गरीब का ख्याल करेगा। कलाम कहता है जैसा तुम्हारा बाप रहीम है तुम भी रहम दिल बनो। दूसरों पर रहम करो ताकि आसमानी बाप भी तुम पर रहम करे। अगर हमारा दिल सख्त है तो फिर मत सोचे कि खुदा हम पर रहम करेगा। मुसीबत के अंदर हम भी फिर परेशानी की हालत में रहेंगे, हम इधर उधर देखेंगे। कलाम कहता है जो अपना मुंह फेर लेता है वो मलाऊन शख्स है। जो अपना मुंह मोहताज की तरफ से फेर लेता है खुदा उसे लानती ठहराता है। खुदा चाहता है कि हम अपनी मुट्ठी को दूसरों के लिए खोलें ताकि खुदा आसमान से हमारे लिए बरकतों को जारी करे। मैं इमसाल की किताब पढ़ रहा था, मैंने बहुत सारे रेफरेंस नोट डाउन किए थे। इतने रेफरेंसेस हैं जिसमें अगर मैं पढ़ना चाहूँ तो बहुत वक्त लग जाएगा। बार बार खुदा एक ही बात को फोकस कर रहा है, रहम कर ताकि तुझ पर भी रहम किया जाए। बार बार यीशु मसीह भी यही तालीम दे रहा है, रहम कर ताकि तुझ पर भी रहम किया जाए। दूसरों का ख्याल कर ताकि तुझ पर भी खुदा की रहमत हो। पालूस रसूल जब पतरस और यकूब को मिले, कलाम कहता है जब पालूस यरूशलेम में उनसे मिलने के लिए गए, रसूलों से मिलने के लिए गए, तो उन्होंने जब पालूस को देखा उन्होंने कहा तू बेहतरीन काम कर रहा है,
تو غیر قوموں کے اندر بہترین کام کر رہا ہے, جو تو کام کر رہا ہے وہ کرتا رہا ہے, لیکن صرف ایک بات کی ہم تجھے ایک بات کی تنقید کرنا چاہتے ہیں یا نصیحت کرنا چاہتے ہیں. آئے ذرا ایک ریفرنس کو پڑھ ہی لیں, لاسٹ ریفرنس پڑھتے ہیں اور پھر ہم خدا کے کلام کو وائنڈ اپ کی طرف لے کے جائیں گے. اعمال کی کتاب, گلیتیوں کا خط, گلیتیوں اس کا باب نمبر 2 ہے اور ورس نمبر 9 اور 10. یعقوب اور پترس اسے کیا تعلیم دے رہے ہیں, جو تعلیم وہ دے رہے ہیں وہی تعلیم میں آپ کو دے رہا ہوں. گلیتیوں دوسرا باب 9 اور 10 آیت. جلدی سے نکالے گا. گلیتیوں دوسرا باب اس کی 9 اور 10 آیت. اللہ جیسس. اور جب انہوں نے اس توفیق کو معلوم کیا جو مجھے ملی تھی تو یعقوب اور کیفا اور یوحنا نے جو کلیسیا کے رکن سمجھے جاتے تھے مجھے اور برناباس کو دہنا ہاتھ دے کر شریک کر لیا تاکہ ہم غیر قوموں کے پاس جائیں اور وہ مختونوں کے پاس. پالوس نے کہا کہ جب ہم ان سے ملے, ان رسولوں سے ملے, تو انہوں نے اپنا دائنا ہاتھ بڑھا کر مجھے اور برناباس کو ہم نے شریک کر لیا تاکہ ہم بھی رسول کہلائیں. اور پھر آگے کیا کہا؟ اور صرف یہ کہا کہ غریبوں کو یاد رکھنا. صرف یہ کہا کہ غریبوں کو یاد رکھنا. صرف یہ کہا کہ غریبوں کو یاد رکھنا. جو انہیں نصیحت کی گئی تھی, جو انہیں ایڈوائس دی گئی تھی, صرف ایک ہی بات کی. پالوس نے کہا جب میں پترس سے ملا تو پترس نے مجھے صرف ایک ہی بات کہی. یعقوب نے صرف ایک ہی بات کہی, اس نے کہا کہ صرف غریبوں کا خیال کرنا. اسے کیا کہا؟ جو نصیحت کی گئی. آپ کو پتا ہے پالوس سورما تھا, پالوس زبردست طریقے سے خدمت کر رہا تھا. جب پترس سے ملا تو پترس بھی کیفا, یسوع مسیح کے بعد جس پر کلیسیا قائم کی گئی وہ پترس تھا. یہ سب سے پہلا پوپ جو ہے, جسے ہم پوپ کہتے ہیں نا, پوپ سب سے پہلا پوپ کون تھا؟ یسوع مسیح کے بعد وہ پترس تھا. اور کلام کہہ رہا پترس نے اسے ایک ہی بات کی نصیحت کی, اور وہ نصیحت کیا تھی کہ تو غریبوں کو, کیا لکھا ہے؟ غریبوں کو یاد رکھنا. تو غریبوں کو یاد رکھنا. ایک ہی بات کی نصیحت کی گئی کہ تو غریبوں کو یاد رکھنا. میں بھی آپ کو صرف ایک ہی بات کی نصیحت کر رہا ہوں کہ اپنے ارد گرد جو غریب ہیں, جو محتاج ہیں, ان کو یاد رکھو, ان کو بھول نہ جاؤ. یہ یسوع مسیح کی تعلیم ہے. کلام کہتا ہے تمہارے اچھے کام دیکھ کر لوگ جانے کہ تم زندہ خدا کے ماننے والے ہو. اگر ہم محتاج کی مدد کریں گے, خدا آپ کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دے گا. میں اپنی جاب کے اوپر, میرے پاس کوئی بھی مانگنے آتا ہے نا کسی بھی ضرورت کے لیے, تو میں یہ نہیں کہتا کہ 2 دینے نے, یا ایسا ہی ہوتا ہے جب میرے سے کچھ لیتا ہے تو وہ واپس نہیں کرتا, اور میں اسے دے دیتا ہوں. مجھے پتا ہے میں اس کی مدد نہیں کر رہا, میں یسوع مسیح کو دے رہا ہوں. یسوع نے کہا جب کسی نے محتاج کے وقت میں اس کی محتاج کی مدد کی, محتاجی کے وقت میں اس محتاج کی مدد کی, تو اس نے میرے ساتھ کیا. جب میں ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا دیا, جب میں بھوکا تھا تو تم نے مجھے کھانے کے لیے دیا. جب بھی کسی محتاج کی مدد کرتے ہو تو یہ جان کر کرو کہ تم یسوع کے لیے کر رہے ہو. جو کچھ کرتے ہو یہ جان کر کرو کہ کس کے لیے کر رہے ہو, یسوع کے لیے کر رہے ہو, تو آسمان کے دریچے تمہارے لیے کھول جائیں گے. میں فائنینشلی برکت کی بات کر رہا ہوں, روحانی برکت کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ کسی کو دو گے تو تمہارا آسمانی باپ ایسے دے گا کہ تمہارے پاس رکھنے کی جگہ نہ ہوگی. ہاللویا, ہاللویا. خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو بہت برکت ہے. یس, گلوری ٹو لارڈ.